بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 16ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آج کی قسط میں ہم سورہ بقرہ کی 34 آیت پر اظہار خیال جاری رکھیں گے۔ شک و ریب سے پاک جس کتاب سے ہدایت کے حصول کی شرائط کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے ہم گزشتہ قسط میں 4 شرائط کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یعنی اس کتاب ہدایت سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو متقین میں سے ہوں، یعنی متقی ہوں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور نمبر 2، پھر وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئیں، غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اور غیب کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ اور جو صلاۃ کو قائم کرنے والوں، یعنی نماز پڑھنے والے، اور نماز کس کو کہتے ہیں، کس عبادت کو کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیلات پچھلے ہفتے آ چکی ہے، پچھلی قسطوں میں آ چکی ہیں۔ اور چوتھا نمبر ہے، انہیں عطا کردہ رزق میں سے جو انفاق یعنی خرچ کرتے ہوں وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب چوتھی آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس آیت میں مزید 2 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ دیگر پیغمبروں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کیا ہے، یہ ساری اس پر ہم گزشتہ ہفتے بھی مختصراً عرض کر چکے ہیں، اب کچھ اور تفصیل پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب مؤمنوں کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی سے اتفاق کیا ہے، اور اس کی شہادت میں یہ آیت پیش فرمائی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سورہ آل عمران کی 199 آیت ہے۔ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی وحی پر، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو اس سے پہلے ان کی طرف اتاری گئی، ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ سورہ قصص کی 52ویں آیت ہے، یعنی جنہیں اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے، اور جب ان کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مومن تھے۔ انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا ایمان رکھیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ بہرکیف ناظرین، یہ الگ موضوع ہے۔ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، اور ایک وصف دوسرے وصف کے بغیر بے معنی ہوگا۔
یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر اور گزشتہ مبعوث ہونے والے انبیاء کرام پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ لائیں اور ساتھ ہی آخرت کا کامل یقین نہ ہو۔ ناظرین، صاف بات یہ ہے، صاف اور واضح الفاظوں میں، سلیس الفاظ میں اس کی تفسیر اگر میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً رکھوں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اور پھر جو ہے پچھلے نبیوں میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اس پر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے روزے رکھنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا زکوٰۃ دینا، اس سارے کے سارے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ ایک دوسری چیزوں سے لازم ملزوم چیز ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کتابیں جو پہلی اتری ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہیں، جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لازمی چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر وہ اطاعت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انفاق جس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر جو نماز پڑھتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ ساری کی ساری اس کی تفصیل ہے مختصراً۔ ایمان والوں کو حکم الہی ہے، آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورہ نساء کی 136ویں آیت ہے، یعنی اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور وہ جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لے آؤ۔ مزید فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورہ عنکبوت کی 46ویں آیت ہے، یعنی اے اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو۔ اس کے معنی ہیں اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے مسلم و فرما بردار ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ بقرہ کی 285 آیت ہے، یعنی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں ناظرین کرام، جن میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے تمام رسولوں پر ایمان اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے ایمان والوں کا ایمان ان کی خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا ذکر اپنے یہاں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اسی لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ جہاں تک اس امت کا تعلق ہے، یعنی ہم لوگوں کا، تو اس امت کے لوگوں کو گو کہ اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس دور میں نہیں رہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے جب اہل کتاب تم سے کوئی بات کرے تو تم نہ اس سے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو اسے بھی مانتے ہیں جو کچھ ہم پر اترا ہے اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، لیکن یہ اس دور کی بات تھی جس دور میں بائبل میں اور انجیل وغیرہ میں جو ہے تحریف نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جو عیسائیوں کے پاس کتاب موجود ہے یا یہودیوں کے پاس جو کتاب موجود ہے یا دیگر ادیان جو کہتے ہیں کہ یہ صحیفے فلاں، اس پر پوری طرح تحریف ہو چکی ہے، تحریف کی جا چکی ہے۔ اب ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ وہ دور جس دور میں جو ہے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو اس موقع پر اہل کتاب موجود تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے،
اور اس دور میں زیادہ ممکن اس بات کا تھا کہ جو اس میں جو ہے تحریف نہ ہوئی ہوں، تو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ جو اگر وہ آپ لوگوں سے ملے اور جس طرح کی بھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھے تو ان کا انکار مت کرنا، بس یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی آپ کی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، جو باتیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات تھی۔ اس دور میں چونکہ انجیل اور بہت ساری کتابوں میں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہے اور منمانی کر چکے ہیں، اس بارے میں جو ہے ایمان رکھنا ان کی اس کتابوں پر جو غلط چیزیں پیش کر رہی ہیں، شرک و بدعت کو پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کی شائن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان رکھنا اور جن چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، غیب کیا چیز ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پیغام فرقان کی سماعت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان معلومات سے اپنے احباب و رشتہ داروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو